رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت۔ الحمدللہ عز و جل مفتی علی اصغر صاحب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سلسلے کا ٹاپک بہت یونیک ہوگا، بہت معلوماتی ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے تجارت اور دیگر امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ٹاپک کیا ہے، آئیے اس کے بارے میں ایک شارٹ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے معمولات میں آسانی کی نیت سے گھروں میں جانور پالنا انسانی تاریخ کی سب سے قدیم روایت میں سے ایک ہے۔ معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو ایک جانب جہاں لوگ روزمرہ زندگی کے امور میں آسانی اور اپنے شوق کی تکمیل کی غرض سے اپنے گھروں یا گھروں سے متصل مخصوص جگہ میں اونٹ، گائیں، بھینسیں، بکرے، بکریاں، مرغیاں، کبوتر، طوطے اور دیگر پالتو جانور اور پرندے پالتے نظر آتے ہیں، وہیں دوسری جانب حفاظت اور دیکھ بھال کے ساتھ کاروبار کی نیت سے دنیا بھر میں بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا کر کتے، گھوڑے، گدھے، کھچر، شیر، چیتے، ریچھ یعنی بھالو، شتر مرغ اور زمین کی وسعتوں میں پائے جانے والے دیگر جانوروں کی افزائش نسل کی جاتی ہے، اور اس ضمن میں جدید ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ خشک زمین پر رہنے والے جانوروں کی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے بڑی اور چھوٹی مچھلیوں کی بے شمار اقسام کے ساتھ دیگر سمندری مخلوق مثلاً کیکڑے، جھینگے، کچھوے، مگرمچھ سمیت سمندر کی تہوں میں پروان چڑھنے والی دیگر مخلوقات کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ وہ کون سی شرعی شرائط یا قوانین ہیں جن پر عمل کر کے جانوروں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم اپنے شو احکام تجارت میں مفتی صاحب سے اس اہم معاملے پر بات کریں گے۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔ ماشاءاللہ جی، تو ناظرین یہ معاملہ ہے پالتو جانوروں کی خرید و فروخت کے بارے میں۔ دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے، امپورٹ بھی ہو رہا ہے، ایکسپورٹ میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کن جانوروں کی خرید و فروخت کی جائے گی، کن پر نہیں کی جائے گی؟ آئیے ناظرین کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ منافع کمانے کی نیت سے لوگ چوری کا یا بیمار جانور جھوٹ بول کر خریدتے یا فروخت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب جانوروں کی خرید و فروخت کے احکام انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ یہ موضوع اتنا اہم کیوں ہے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا تعلق جس چیز سے بھی ہے وہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان کا تعلق اگر مٹی سے ہو تو مٹی بھی اہم ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جی استنجا ڈیلوں سے ہوتا تھا۔ جنگل میں جب بندہ ہو، سفر میں ہو، پانی نہ ہو تو ڈیلوں کے مسائل بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ آج کے زمانے میں چونکہ پانی ہر جگہ دستیاب ہے تو ان مسائل کی جو ہے نا لوگوں کو حاجت پیش نہیں آتی۔ صحیح۔ تو جانور ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا تعلق اس سے جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ گوشت تو سب کھا رہے ہوتے ہیں، پھر گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں ان کا تو ایک کاروبار کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے، شوقین کے طور پر لوگ جانور پالتے ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ اب ہر ایک اپنے زاویے سے سوال کرے گا۔ صحیح۔ جیسا کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے نفع والا، تو یہ ایک تجارتی سوال ہے کہ جو جانوروں کو تجارت کے لیے پالتے ہیں وہ یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تفصیلات پوچھیں گے اس کی، تجارت والوں کو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، تجارت کے علاوہ بھی زکوٰۃ جانوروں کی صورتیں ہیں ان کے الگ مسائل ہوں گے۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے بڑا کامن سوال ہے، اور قربانی میں ہر بندے کو پیش آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے بعد میں کہ جانور تو بیمار ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا کے تمام پروڈکٹس کے احکام ہیں
کہ جناب اس کے اوصاف بیان کرنے میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، ٹھیک ہے، سچائی سے کام لیا جائے گا. جانور اگر فروخت کرنے کا معاملہ ہے تب بھی یہی معاملہ ہوگا. جی مزید سوالات دیجیے. سائنسی تحقیقات اور تجربے کے لیے جانوروں یا پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ ذرا یہ بتا دیں. ان پر بھی تو تجربات ہو رہے ہیں. دیکھیے تجربات تو خیر ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ بلا وجہ شرعی اذیت نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں دیکھتا ہوں جانور آواز کیسے نکالتا ہے، اور ایک ٹانگ یہاں سے پکڑتا ہے دوسری ٹانگ وہاں سے پکڑ کر چیرتا ہے. تجربہ تو وہ بھی ہے، لیکن اس تجربے کو کون صحیح کہے گا؟ صحیح. تو جہاں شرعی وجہ پائی جائے، ایسی وجہ کہ جہاں شریعت نے اعتبار کیا ہے، وہاں ظاہر بات اجازت بھی دی جائے گی. ورنہ تو ایک طبقہ ہے جو یہ تحریک چلاتا ہے کہ جانوروں کو بے ہوش کر کے کاٹا جائے، اس کو اذیت پہنچتی ہے. لیکن شریعت کی نظر میں اس موقع پر یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی کباط نہیں ہے. جانور کو جو ہے وہ زندہ اگر چھری پھیری جاتی ہے حلال کرنے کے لیے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. جہاں شریعت اجازت دیتی ہے دیکھا جائے گا کیا پس منظر ہے، کیا موقع محل ہے، کیا فوائد ہے. اب ہم جو گوشت کھاتے ہیں جی انسانی بدن کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. صحیح ہے. تو انسان کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس پر چھری چلانا جائز ٹھہرا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا تجربہ ہے کہ جس کی وجہ سے ٹھیک ہے جانوروں کو تو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ جو تکلیف پہنچنا ہے اس سے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے، تو یہ جو اصول ہے نا یہ سامنے رکھنا ہوگا کہ جب دو بلائیں سامنے ہوتی ہیں تو جو آسان چیز ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. صحیح. بعض اوقات دونوں چیز ایسی ہوتی ہیں جو سخت ہیں، لیکن جو آسان پہلو ہے پھر اس کو اختیار کیا جاتا ہے. یعنی ضرورتاً اس کام کو کیا جا رہا ہے اور دیکھا جائے گا کیا پس منظر ہے، کیا مطلب کہ جیسا کہ دوائیں ہیں، اب کوئی بھی جو نئی دوا ایجاد ہوتی ہے وہ نئی دوا ڈائریکٹ انسانوں پر اپلائی نہیں ہوتی، جانوروں پر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. صحیح. وہ مثال کے طور پر کورونا کی دوا آئی ہے 6 مہینے لگے آنے میں. کیوں؟ براہ راست انسان پر تجربہ کرنے کی ماہرین اجازت ہی نہیں دیتے، اور اجازت ہونی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ جانوروں پر ٹیسٹ کیا گیا. یہ ٹیسٹ اس کے پیچھے انسانیت کا، انسانوں کا کتنا بڑا فائدہ تھا. بالکل. تو اس ٹیسٹ سے کون منع کرے گا؟ صحیح. جائز ہوگا. اگر کوئی چیز ہی ایسی ہے جو بالکل ہی لایانی ہے، بے مقصد ہے، تجربے کی بنیاد پر یا تجربے کا کارڈ استعمال کر کے مطلق اجازت حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بہت ضرور، بہت زبردست، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین یہ نقطہ واقعتاً ملحوظ خاطر رہے. صرف اس خرید و فروخت کے معاملے میں ہی نہیں، دیگر جگہوں پر بھی دیکھیں کہ بلا وجہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مزید سوالات لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، فروخت کے لیے بازاروں میں جانوروں کو چھوٹے اور گندے پنجروں میں رکھا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال اور کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں رکھتے. اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا کہتا ہے، اس میں ہماری رہنمائی کر دیں. شکریہ. دیکھیے صفائی ستھرائی کے تو اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں، اور جس نے جانور دیکھے ہی نہیں تو وہ اگر جائے گا جانوروں کے پاس، بھینسوں کے باڑے میں بھی آپ جائیں، کئی مطلب کراچی کی بھینس کالونی ہے جی، کئی کلومیٹر سے آپ کو گوبر کی بو آنا شروع ہو جائے گی. تو جہاں جانور رہتا ہے وہاں اس کا گوبر بیٹ یہ تو ایک عام سی چیزیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے بھی جو جانور پالنے والے لوگ ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کی جانور کی، اس جگہ کو جو ہے صاف ستھرا رکھا جائے، وہ گیلی نہ ہو. سردیوں میں مثال کے طور پر وہ گیلی ہے تو وہ جانور کیا کرے گا، اسے اذیت پہنچے گی. یا چاروں طرف گوبر پڑا ہوا، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جانور کو ایک جگہ باندھ کر رکھا بھی نہیں جاتا، تو اس کو 2-3 جگہ پہ باندھا جاتا ہے. اس کے چارے کی جو جگہ ہے وہ بھی تھوڑی دور بنائی جاتی ہے. بعض اوقات یہ 2-3 جگہ جو باندھنے کا فلسفہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جگہ خشک ہو جائے، جہاں اس نے پیشاب وغیرہ کیا وہ جگہ خشک ہو جائے، پھر اس کو دوسری جگہ باندھ دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی مرغے کے پنجرے میں کوئی بیٹ ہی نہ ملے اسے، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا. جانور جہاں ہوتے ہیں وہاں بیٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن تاکید تو بہرحال اسی چیز کی جائے گی کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے. جراثیم ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر، تو جانور کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. صفائی ستھرائی، دانہ پانی، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے.
جانور کی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ تاجر کے اپنے لیے بھی مفید ہوگا کہ جتنا اچھا صحت مند جانور ہوگا اتنی زیادہ قیمت دے کر جائے گا، اتنی زیادہ سپورٹ آپ کو رہے گی. اللہ کریم خیر فرمائے. اور ان کا بھی احساس رکھنا یہ بھی ایک کام ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ زیادہ خیال رکھیں گے تو زیادہ فوائد ہوں گے، سے مجھے ایک بات یاد آئی. جی. جیسے جو برائلر مرغی ہوتی ہے، انڈے والی مرغی، انڈا لینے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کو اتنے گھنٹے بھوکا رکھنا ہے، آپ نے اس کی ڈائٹ کروائی جاتی ہے. صحیح. اچھا، اس میں تو خیر مطمئن نہیں ہوں اس طریقہ کار سے کہ جتنے گھنٹے وہ بھوکا رکھتے ہیں، دانا پانی بالکل نہیں دیتے، اس کو بہرحال اذیت تو ہوتی ہوگی. تو اذیت بہرحال جانور کو نہیں دینی. بزرگوں نے تاکید بیان کی ہے تو 70 دفعہ اس کو دانا پانی ڈالا جائے. ایک مبالغے کے لیے ہے 70 دفعہ. تو جانور کو اذیت کسی بھی موقع پر نہ دی جائے. بعض اوقات لوڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو اس طریقے سے لاد کر لا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سخت اذیت میں ہوتا ہے. تو اذیت کسی بھی پہلو سے نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت عمدہ جواب آیا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے مزید سوالات کو شامل کرتے ہیں. جی، میرا سوال یہ ہے، پالتو جانوروں کی خرید و فروخت میں شرعی منافع کس طرح طے کرنا چاہیے؟ وہ کون سے شرعی تقاضے ہیں جن کا خیال نہ رکھنے سے جائز خرید و فروخت بھی ناجائز قرار دی جا سکتی ہے؟ جس طریقے سے ایک عام تجارت کے متعلق حلال و حرام ہے، اسی طریقے سے جانور کے متعلق بھی ہیں. اب جو زیادہ منافع ہے وہ تو خیر بیچنے والے کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی آفر بیان کرتا ہے کہ جی میں اتنے کا بیچوں گا. وہ مالک ہے، وہ جتنے کی چاہے آفر دے. خریدار کو اپنی سائڈ دیکھنی ہوگی، اپنا فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. تو یوں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جی جانور اگر بیچے جائیں تو زیادہ نفع نہیں لے جا سکتا. رہی بات احکام کی تو دیکھیں، جھوٹ بولنے کی ممانعت، دھوکہ دینے کی ممانعت تمام خرید و فروخت میں تو یہاں بھی ہے. اسی طریقے سے جو خریدار ہے وہ بھی جو ہے وہ ان آداب کا خیال رکھے کہ جو ایک خرید و فروخت کے متعلق ہوتی ہیں. بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ایک چیز خریدتا ہے تو بلا وجہ عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی مذموم بات ہے کہ جب آپ بیچ رہے ہوں تو بہت اچھا کہنے پر اتر آئیں، اور جب آپ خرید رہے ہوں تو حقیقت سے ہٹ کر اس کو خراب کرنا شروع کر دیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی جو خرید و فروخت کے عام اصول و ضوابط ہیں وہ اپنائے جائیں گے. بالکل جی. دونوں کی یہ تمنا ہوتی ہے ویسے کہ ہمیں فائدہ ہی ہو جائے. بیچنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے، میں مہنگا بیچوں گا تو اس میں میرا فائدہ ہے. خریدنے والا سوچتا ہے جتنا سستا ملے گا اتنا زیادہ فائدہ میرا ہے. اپنے داؤ پیش تو دونوں ہی چلا رہے ہوتے ہیں. بہرحال شرعی نقطہ نگاہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا. مزید آگے چلتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مغربی معاشرے میں سانپ، گرگٹ، چھپکلیاں، مگرمچھ، شیر، چیتے، مکڑیاں، چوہے، چمگادڑ اور نہ جانے کون کون سے جانور پالے جانے لگے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر ایسے جانوروں کو پالنا شروع کر دیا ہے. کیا ایسے جانور پالنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، انسان جو ہے وہ فطرت پسند ہے اور فطرت جانوروں کو بھی پسند ہے. تو جانوروں کی فطرت یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہیں. یعنی جو شیر ہے، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، یہ جنگل میں رہیں. اب ان کی جگہ گھروں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک فطرت کے مطابق حکم ہے. یعنی بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر آتا ہے. یعنی یا تو یہ ہے کہ انسان اکڑ محسوس کرتا ہے صحیح کہ میرے پاس تو شیر کی کھال ہے، یا چونکہ شیر کے اندر تکبر سمایا ہوا ہے تو وہ ایک وصف اس کے اندر داخل ہوگا. تو یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس بات کی کہ تکبر جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے. مقدمہ ابن خلدون میں جانوروں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ابن خلدون جو ہے ایک بہت بڑا سیاح تھا. اس نے دنیا بھر کا وزٹ کیا اور بہت بڑے حصوں میں جب کوئی ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ جدید نہیں ہوا کرتے تھے تو اس نے اپنے مشاہدات جو ہیں وہ بیان کیے. تاریخ ابن خلدون سے پہلے جو ہے وہ اس نے مقدمہ ابن خلدون لکھا. خیالات تو کوئی اس کے اتنے اچھے نہیں تھے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کلام کیا ایک جگہ. تو مقدمہ ابن خلدون میں اس نے یہ لکھا کہ جو افریقہ کے لوگ ہیں یہ بندر کھاتے ہیں. بندر کھاتے ہیں تو ان بندر کھانے کی وجہ سے ان کے اندر بندروں جیسی عادات آ گئی ہیں. اچھل کو، ناچنا، یہ آج بھی جو ہے نا وہ ان کے نمایاں اوصاف میں چیزیں ملتی ہیں.
تو اس زمانے میں جو ہے ابن خلدون نے ان کی عادات میں یہ بات لکھی تھی. تو دنیا بہت بڑی ہے، اور سائل نے بھی وضاحت کی ہے مغرب میں ایسا ہوتا ہے، سانپ پال رہے ہوتے ہیں تو گرگٹ پال رہے ہوتے ہیں. تو فطرت تو نہیں ہے یہ، ایک تقسیم ہے نا جانوروں میں. کچھ جانور وہ جو ہے پالتو جانور ہیں، کچھ جانور وہ ہیں جو وحشی جانور ہیں. تو جو وحشی جانور ہیں ان کے پالنے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک. ان کی جو جگہ ہے وہ جنگل ہے. پالتو جو جانور ہیں ان کو پالا جاتا ہے، جیسے بکریاں پالی جاتی ہیں، گائیں پالتے ہیں لوگ، تو پرندے بعض پالتو ہوتے ہیں وہ پالتے ہیں. جو وحشی جانور ہیں یہ پالنے کی اجازت نہیں ہوتی. واقعی بہت تفصیلی معلومات اس پر حاصل کر بھی رہے ہیں، ہم کرنی بھی چاہیے. اور دنیا واقعی بہت بڑی ہے، بہت ساری جگہوں پر وہ ہو رہا ہے جو شاید ہم نے سوچا نہیں ہے، ہمارے گمان میں نہیں ہے. بہرحال شریعت کی روشن تعلیمات کی روشنی میں ہی دیکھا جائے کہ وہاں اس چیز کے بارے میں جو پالا جا رہا ہے، جو رکھا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، کیا احکامات مرتب ہوں گے اور کن پر عمل کرنا ہوگا. یہ جاننے کے لیے یقیناً شریعت کا علم جاننا یہ ضروری ہوگا. مفتیان کرام سے وابستہ رہیں، دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیتے رہیں اور یہ سلسلہ دیکھتے رہیں. انشاءاللہ مزید بھی بے شمار مسائل کا حل ملتا چلا جائے گا. مزید آپ کے سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ شکاری پرندے اور جانور گھروں میں پالنا درست ہے؟ دیکھیں جس انداز پہ سوال کیا گیا ہے اور ویڈیو سے بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ شکار کرنے والے جانور، اس کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے. آپ تو حافظ صاحب ہیں، وہ آیت پڑھیے گا ذرا جس میں شکاری جانوروں کا تذکرہ ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان سدھاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے ان کو، کہ وہ پھر چھوڑے جاتے ہیں شکار پر، اور وہ جو شکار کر کے لاتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں جو ہے کچھ خاص قسم کے کتے ہوتے ہیں، باز ہوتا ہے. تو یہ شکاری جانور جو ہے اس کو سدھایا جاتا ہے. تو شکار کے مقصد کے لیے جانور رکھنا یا سدھانا، تعلیم دینا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس حوالے سے تقسیم بیان کی ہوئی ہے فقہا نے بھی. مثال کے طور پر نام لیا چیل کا، تو فرمایا کہ چیل جو ہے اس کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ یہ سیکھ سکے. شیر تابع نہیں ہوگا کبھی بھی. یعنی فقہا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو شکار کے لیے کام آتا ہے، کوئی شکار بھی کرتا ہے اس سے، اور شکار کے جو احکام ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پتہ ہے. اچھا، اس پر احکام قرآن پروگرام میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر کیا ہے اور شرائط کیا ہیں، جانور حلال کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. تو پروگرام کی پٹی لگا دی جائے گی، امید ہے اور ناظرین اس پروگرام کو دیکھ بھی سکیں گے. جی ٹھیک ہے جی. ان چیزوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیجیے، اور بڑا دلچسپ انٹرسٹنگ موضوع ہے. علم ملتا رہے اور دلچسپی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی رہے تو دونوں چیزوں کا فائدہ ہوتا چلا جاتا ہے. مزید آپ کے سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، عام طور پر بچے کسی رشتہ دار یا محلے دار کے پاس پلنے والے جانوروں کو دیکھ کر اپنے ہی گھر میں وہی جانور پالنے کی ضد یا فرمائش کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں والدین کیا کریں؟ کامن پرابلم. بچوں کو منع تو نہیں کیا نا کسی نے کہ فطرت کا کوئی سوال نہیں کرنا. جانوروں سے محبت ایک فطرت ہے. اب کسی نے بکری کے بچے دیکھے اس کو اچھے لگیں گے، ظاہر بات ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کی اپنی گنجائش ہوتی ہے، اپنا ماحول ہوتا ہے. آپ کوئی فلیٹ میں رہتا ہے اور وہ کیسے بکری پالے گا؟ اچھا، فلیٹ تو دور کی بات ہے، بعض سوسائٹیاں ہوتی ہیں وہاں ممانعت ہوتی ہے سختی سے کہ جی کوئی جانور یہ نہیں پال سکتے. ہوتا یہ ہے کہ جی وہ بکری چھوڑ دیں گے کھلی اور وہ کسی کے پودے خراب کرے گی، کسی کو کیا، بکری دور کی بات، لوگ گائیں تک رکھ لیتے ہیں. تو پھر سوسائٹی نے، بہت ساری کالونیوں نے یہ رول بنائے ہوتے ہیں کہ جی آپ جانور نہیں رکھ سکتے. تو خیر یہ اخلاقی ضابطہ کار ہوتا ہے. تو یوں بچوں کی فرمائش کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. اب والدین کی مرضی ہے کہ جس طریقے سے وہ ان کی اور فرمائشیں نمٹاتے ہیں اسی طریقے سے اس فرمائش کو بھی نمٹائیں گے. وہ بچے کو سمجھایا جائے گا، ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سے جانور پرندے ہیں جن کو گھروں میں پالنے میں احتیاط کرنا ضروری ہے؟ کتا، بلی، بندر وغیرہ. دیکھیے، جو بندر ہے ایک درندہ ہے، اس کو نہیں پالا جاتا گھروں میں. اور پرندوں میں بھی بعض جو پرندے ہیں ان کو خبیث کہا گیا. لوگ بڑی ثواب سمجھ کے ان کو جو ہے نا کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، جیسے کوا ہے، چیل ہے، وہ خبیث کہا گیا ہے. تو ان کو جو کھلانا ہے وہ صدقہ بھی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جانور اگر پالنے ہیں تو
जो पालतू जानवरों को पाले जाएं। तो बकरी हो गई, बकरी तो एक मुबारक जानवर है, पालना है तो घोड़ा पालिए, किसी की इस्तिताअत है तो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि घोड़े की पेशानी में बरकत होती है। वाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को खुद भी उससे मोहब्बत थी, खुद भी घोड़सवारी फरमाया करते थे। तो घोड़सवारी सीखने को जो है वो उम्दा नेकी करार दिया गया है। इसी तरीके से गायें भैंस पालते रहे लोग। मतलब कि ये जो डेयरी का दूध ये कहाँ होता था पहले ज़माने में? लोगों के अपने अपने जानवर होते थे, दूध का उसूल जो है वो जानवरों से होता था। लेकिन जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ती गई और शहर बड़े होते गए तो लोग फिर जानवरों से दूर होते गए हैं। वरना तो जानवर हर घर का हिस्सा हुआ करता था और लोग जो है वो जानवरों के आदात व अतवार को भी समझते थे, उनके मर्ज को भी समझते थे। अब देखें कुर्बानी में क्या होता है, जानवर ले आते हैं, अब बड़ा उस पर जनाब शफकत का हाथ रख के सुबह से शाम तक खिलाते हैं, पता चलता है कि जनाब उसका तो पेट फूल गया है। तो चूंकि हम उनसे दूर हैं, उनसियत नहीं है, इसलिए हमें पता भी नहीं चल रहा होता है कि क्या इनका मिजाज है। हर जानवर का अलग मिजाज होता है। अब एक होता है ना, हाथी सवारी होती है जी। ये थोड़ी होता है कि जनाब एक जंगली हाथी को आप सिखा देंगे। छोटा बच्चा लेके सिखाया जाता है उसको और इशारों में चलना सिखाया जाता है, जब जाके वो चलता है। तो इसी तरीके से जानवरों में भी बात जानवर ऐसे होते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, यानी वो शहर में नहीं रहे होते। हारन की आवाज़, ये रश, ये इज़्दिहाम, ये उन्होंने देखा ही नहीं होता कभी। तो वो शहर में आके बिदक जाते हैं। ये वजह होती है कि जनाब वो गायों की जनाब दौड़ लगी हुई है, लोग पीछे भागे जा रहे हैं और मालिक पीछे, तोड़ फोड़। तो यूं देखा जाता है जानवर लेते हुए भी कि ये कहाँ पला बड़ा है। छोटा जानवर ले जाता है शहर के जो लोग अगर रखना चाहते हैं, छोटा जानवर लें, फिर उसको पालें, उसको पोसें, तो उसका ख्याल रखें। तो यूं जानवर एक पूरी साइंस है, एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा मौजू है। तो अगर जानवर पालना भी हो तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप पालेंगे। जानवर से मोहब्बत एक अपनी जगह है, उससे मोहब्बत की जाए और मोहब्बत में इतना खिलाएंगे कि उसके लिए नुकसानदेह हो तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह ही होगा। गौर कर लें, इनके आदात अतवार ये सीखेंगे तो उसका सही तौर पर ख्याल रख सकेंगे। मजीद आपके सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि क्या कबूतर, तोते, चिड़िया, फ़ख्ता और दीगर परिंदों को कारोबार की नीयत से पकड़ कर कैद करना शरई तौर पर जायज़ है? जवाब इनायत फरमा दिए। देखिए कितना हसीन निज़ाम है शरीयत मुताहरा का कि जो कानून शरीयत बयान करती है उस कानून की वुसअत कितनी होती है। यानी आप वो चीज़ बेच सकते हैं जिसके आप मालिक हो। सही। अब आपने कोई परिंदा पकड़ लिया, फिर आप कैसे मालिक बन गए जनाब? एक सवाल खड़ा होता है ना। बिल्कुल। तो इस हवाले से भी शरीयत मुताहरा ने जो मिल्कियत के असबाब बयान किए हैं उनमें एक सबब ये भी है कि जो चीज़ मुबाह हो उस मुबाह चीज़ पर कब्जा कर लेना मिल्कियत का सबब बन जाता है। सही। जैसे एक नहर का पानी है, किसी की मिल्कियत नहीं है, अब किसी ने डोल भर लिया, ठीक है, अब डोल में जो मौजूद पानी है वो उसका मालिक हो गया। ठीक है। इसी तरीके से जंगल है, सरकारी जंगल है, उसमें शहद लगा हुआ है, अब कोई तोड़ लेता है वो उसका हो जाएगा, किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी में नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से जो परिंदे हैं, आज़ाद परिंदे उड़ रहे हैं, जंगली परिंदे हैं जो किसी की प्रॉपर्टी नहीं थे, यानी जंगल से आए और किसी ने देखा पकड़ लिया उसको, तो मिल्कियत बहरहाल साबित उसमें हो जाती है। बाज़ औक़ात मुल्की कानून ऐसे होते हैं जो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि जंगल का भी कोई जानवर जो है वो पकड़ कर लेकर जाए। जिस तरीके से लकड़ियों का मामला है कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि जंगल की लकड़ियाँ जो हैं जो काटेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। लेकिन आजकल जो है वो मुल्की कवानीन जंगल की लकड़ियाँ काटने से भी रोकते हैं। सही। जंगलात ख़त्म हो जाएंगे और नुकसान पहुँचेगा। और क्योंकि लोगों ने कारोबार बना लिया था, एक होता है ज़रूरत के लिए काटना, तो ज़रूरत के लिए तो अगर आज भी आप कैंपिंग करेंगे जाके और इर्द गिर्द से लकड़ियाँ उठा के अगर आप जला लेंगे तो शायद कोई भी आपको मना ना करे। तो आपने जो जलाई हैं वो उसी उसूल के तहत जलाई हैं कि जंगल की लकड़ियाँ किसी की मिल्कियत में नहीं है, जो कब्जा कर लेगा उसका मालिक बन जाएगा। सही। तो परिंदों के हवाले से भी यही ज़ाब्ता है कि किसी की मिल्कियत में नहीं थे, मुबाह परिंदे थे, जैसे जंगली परिंदे आमतौर पर मुबाह होते हैं, चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं और इस कबूतर जंगली कबूतर होते हैं। कबूतर दो तरह के हैं,
کچھ وہ ہوتے ہیں جو پالے ہوتے ہیں، کچھ جنگلی کبوتر ہوتے ہیں. پتہ ہے کہ جنگلی کبوتر ہیں، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، تو جو ان کو قبضہ کر لے گا، ان کو پکڑ لے گا، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. مالک بن جاتا ہے تو بیچ بھی سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے. سب اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. جیسے کبوتر عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ اڑا رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارا جھنڈ کا جھنڈ یہ اڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ اڑ کر کہیں اور چلا گیا، ہمارے گھر کی چھت پر آ گیا، ہم نے اس کو رکھ لیا اپنے پاس، تو یہ کہ ملکیت ثابت ہو جائے گی؟ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ مباح چیز پکڑنے سے ملکیت میں آتی ہے. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی ملکیت میں ہی نہ ہو. ٹھیک. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پالتو کبوتر ہے کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہو جائے گا. صحیح. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لقطے کے طور پر، امانت کے طور پر ہمارے پاس رہے، ہم اس کے مالک کی تلاش جاری رکھیں، اور پھر جو لقطے کے احکام ہیں ان احکامات کے مطابق اس کو جو ہے وہ صرف کیا جائے. ٹھیک ہے جی. مطلب سردست یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کبوتر یہ شوقیہ پالے جاتے ہیں، سارا دن اڑائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں پالنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن جو کبوتر بازی ہے جی ظاہر بات ہے تو قابل مذمت بات ہے. کبوتر بازی سے آپ یہاں کیا مراد لے رہے ہیں؟ مطلب کہ کبوتر اڑاتے رہنا، اس میں ٹائم صرف کرنا، اسی میں انہماک رکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو لہو و لعب میں شمار ہوتی ہے. وہ لہو و لعب جس کو فقہا ناجائز کہتے ہیں، گناہ کا کام کہتے ہیں. تو کبوتر بازی جو ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ جو شوق ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے چند کبوتر گھر میں رکھ لیے اور کبوتروں کو دانہ پانی ڈالتے ہیں اور کبوتروں کے ساتھ انسیت آپ کو ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو کبوتر بازی ہے اور جو مقابلے ہیں پھر کبوتروں کے، اس کے پیچھے جو نا انہماک جو ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ سارا دن کیا کرتے ہیں، پھر وہ یہی کرتے ہیں. سب اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے کہ جانور پالنے والے جو شوقیہ پالتے ہیں تو شوق سے بہت ساری چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں. جانور کو پالنے کے بعد اس کو لڑانے کا شوق الگ ہے، تو اب لڑوا رہے ہیں، چاہے وہ جس کے پاس جو ہے وہ پھر اسی کو لڑوا رہا ہے. کبوتر تو یوں اغوا کر لیے جاتے ہیں، لیکن جس طرح مرغے ہوئے، کتے ہوئے، ان کی باقاعدہ لڑائی، اہتمام، ٹورنامنٹ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ نے نئی خبر بتائی کہ کبوتر بھی اغوا ہوتے ہیں. جی وہ ایک ٹولی سے دوسری ٹولی میں جاتے ہیں اور دوسری ٹولی کے وہ ساتھ لے آتے ہیں. اچھا جی. اغوا تو نہ کیے گئے نا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اغوا کی جو نسبت ہے ان کو ساتھ لے آیا گئے تو اپنے طور پر ہوئے. اغوا بعض اوقات ان معنی میں ہو جاتے ہیں کہ ان کو باز پکڑ لیتا ہے، وہ چکر لے جاتا ہے. تو اچھا کسی کی ٹولی میں آ جائے کسی کا کبوتر، ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ مالک نہیں بن جائے گا، ٹھیک، اور اس کے پاس امانت ہوگا مالک تک پہنچانا. جہاں تک آپ نے لڑائی کی بات کی ہے تو یہ جو جہالت ہے نئی تھوڑی ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہی ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ ممانعت بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کو لڑانے سے روکا ہے، منع فرمایا ہے. اس عمل کو ظلم قرار دیا گیا ہے. یعنی لوگ جو ہے وہ کتے اور رچھ کو لڑا رہے ہوتے ہیں یا اور جانوروں کو لڑا رہے ہوتے ہیں. مرغیوں کو لڑانے کا رواج کئی جگہوں پر پایا جاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ درجے کا ظلم ہے جانوروں پر. اور پھر اس میں ایک تو جانور پر ظلم ہے، پھر ایک لایانی کام میں پڑنا ہے، اور پھر یہی معاملہ آگے بڑھتا ہے. جو اصل مقصد ہوتا ہے جس کے لیے مرغے کو پشتے، بادام، نہ جانے کیا کچھ کھلائے جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے جوا. جی بالکل ایسا. اب جوا جو ہے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ جوا تو ایک حرام کام ہے. اس کی جو آمدنی ہے وہ تو ملکیت میں ہی نہیں آتی. اور اندرون سے میں دیکھا ہے میں نے کہ اچھے خاصے نوجوان جو اچھا بھلا کما رہے ہوتے ہیں، ایک خبر ملتی ہے کہ جی کہاں کیا ہوا، بس یہ کلاش ہو گئے. کیوں کلاش ہو گئے؟ مرغوں کے جوئے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک جوش پیدا ہوتا ہے نا کہ چلو اور خرچ کرتا ہوں، چلو اور خرچ کرتا ہوں. ناجائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کسی کو فائدہ پہنچے، کوئی کبھی نہ ہارے، جب بھی یہ جائز نہیں ہو جائے گا. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس عمل کی اضافی خرابیاں کیا ہیں. اضافی خرابیاں یہ ہے کہ یہ کوئی وہ جوا نہیں ہے کہ جو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لڑا جاتا ہے. گلی محلوں میں ہو رہا ہوتا ہے. جب گلی محلوں میں ہو رہا ہوتا ہے تو ایک عام آدمی ہے وہ اس سے کتنا متاثر ہوتا ہے. تو جو تماشائی ہیں خاص طور پر، وہ جب یہ عمل دیکھتے ہیں تو وہ ان کے معاون و مددگار شمار ہوں گے، کیونکہ
انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر داد دی ہے، کھڑے ہو کر حوصلہ افزائی کی ہے، کھڑے ہو کر اس کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے، پر تو لازم تھا اس کا بائیکاٹ کرتے. جب تک تماشائی ہوں گے ان کو شے ملتی رہے گی، ان کو داد و تحسین ملتی رہے گی، تو اس عمل کو دیکھنا بھی نہیں ہے. دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان جو ہے اس کے اندر ہمدردی اور اس کے اندر جو ماحول کے مطابق جو ہے وہ جذبات یہ تو پیدا ہو جاتے ہیں، عام سی بات ہے. کہیں بھی بندہ کھڑا ہو گیا وہ جذبات پیدا ہو جائیں گے. کسی ایک کوئی ایک مرغا جو ہے، کوئی ایک جانور اس کا چہیتا ہو جائے گا، وہ اس کی حمایت میں آ جائے گا، جی یہ جیتے یہ جیتے. پھر وہ جو ایک رحم کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. تو جذبات انسان کے اندر حیوانیت اور انسانیت دونوں جذبات پائے جاتے ہیں. انسان کو ہمیشہ جو ہے ان جو انسانی جذبات ہیں ان کو غالب رکھنا ہوتا ہے. تو ان کو لڑانا، ان کو دیکھنا، جوا لگانا، جو سب عمل ہیں یہ ناجائز و گناہ ہے. اللہ اکبر. دل کی سختی کا بھی باعث بنتے ہیں اور رحم بھی اس سے پھر منقطع ہو رہا ہوتا ہے. اس سے اب لگے ہاتھوں یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، جو مرغا جس طرح یا دیگر جانور اس کام کے لیے یوز کیے گئے، جوئے کی لڑائی میں شریک کیے گئے، اب بعد میں اس کو خریدا جا سکتا ہے یا کوئی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے اس کی. دیکھیے اگر کوئی مالک ہے کسی جانور کا، کسی مرغے کا، تو اس بنیاد پر کہ وہ جوئے میں لڑتا رہا ہے اس جانور پر تو کوئی حرمت نہیں آ جائے گی. یہ جانور تو کل بھی حلال تھا، آج بھی حلال رہے گا. اس سے جو کام لیا جا رہا تھا وہ کام غلط تھا، اس کام کو ہم غلط کہہ رہے ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مرغا جناب اب حرام ہو گیا ہے یا اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا یا اس کو بیچا نہیں جا سکتا، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سلسلہ ہم نے ملاحظہ کیا اور الحمدللہ بہت سارے احکامات جانوروں کے متعلق، ان کی خرید و فروخت کے متعلق، ان کی دیگر معاملات کے متعلق سیکھنے کو ملے. اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. احکام شریعت سیکھتے رہیے، سلسلہ دیکھتے رہیے. مدری چینل الحمدللہ عز و جل موقع بموقع مختلف مراحل پر مختلف موضوعات پر رہنمائی کر رہا ہے. مدری چینل دیکھتے رہیے. اللہ کریم ہم سب کو دین کے احکام سیکھ کر، سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو. احکام تجارت، احکام